بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1265 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 115 اور 116۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عہدنا ہم نے عہد لیا، الی آدم آدم سے، من قبل اس سے پہلے، فنسیا پھر وہ بھول گیا، ولم نجد اور ہم نے نہ پائی لہو اس میں عزما ارادے کی پختگی، وَإِذْ اور یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اس سے پہلے آدم کو اس بات کی تاکید کی تھی۔ دوسری بات، پھر آدم سے بھول ہو گئی۔ تیسری بات، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ چوتھی بات، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پانچویں بات، چنانچہ سب نے سجدہ کیا۔ چھٹی بات، البتہ ابلیس تھا کہ جس نے انکار کر دیا۔ تو ان 2 آیتوں میں 5 نہیں بلکہ 6 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ بزرگان محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں بھی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ہم نے کہا کہ اے آدم یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ وہ فلاں درخت کے قریب بھی نہ جائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں سے کہا گیا تھا، حضرت آدم حضرت حوا دونوں سے، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور پختگی کے ساتھ اس حکم کی پابندی کا انہیں دھیان نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس معاملے میں غفلت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اس عہد کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا اور اس درخت سے کھا لیا جس درخت کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہ کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن ان کے اس ارادے کی پختگی میں اس لیے فتور آ گیا کہ ابلیس نے ان کے دل میں اس درخت کے کھانے کا وسوسہ ڈال دیا۔ اس وسوسے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت سے کھانے پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نام انسان اسی لیے ہے کہ اس نے عہد کیا مگر اس عہد کو بھول گیا۔ نسیہ کے معنی آتے ہیں بھولنے کے، اور عہد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کام کا حکم دینا کہ وہ کام کرو، یا کسی کام سے روکنا کہ وہ کام نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے قبل آدم کو اس بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم یعنی ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بھول اور ارادے کا پختہ نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں نافرمانی کا سبب بن جاتی ہیں، اور کسی بھی یاد کو مضبوطی سے یاد رکھنا اور کسی بھی کام کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا خیر اور ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس اہم حقیقت کو بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیش آیا، جبکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا، مگر وہ ابلیس جو ان فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اپنی قوم کو اس واقعے کی یاد دلائیے جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کی تعظیم و تکریم میں اور تمام مخلوقات پر ان کے افضل ہونے کی وجہ سے ان کا سجدہ کریں۔ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امر علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس دوزخ پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں کہ جنہیں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی حکم بجا لاتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ مگر شیطان وہ ناری مخلوق ہے جس میں حسد اور بغض بھی ہے، غرور و گھمنڈ بھی ہے، اس لیے ابلیس نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ وہ آدم کا سجدہ نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غرور سے بچائے، اس کی فرمانبرداری کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔